الیاس چونٹیا، کیا یہ گینگسٹر ہیں؟ کیا یہ بدماش ہیں؟ ڈون ہیں؟ چودھری محمد الیاس چونٹیا نہ یہ ڈون تھے نہ یہ گینگسٹر تھے، ان کے اوپر قتل کے مقدمات تھے۔ اگر بدماش آپ کہتے ہیں نا ان کو، تو یہ بدماشی چودراہٹ کی تھی، اس کو بزنس نہیں بنایا کبھی۔ اتنے واقعات، اتنے مقدمات، اتنی جیل، سب کچھ ہوا نا۔ چودھری الیاس صاحب پہ ایک بار بھی کوئی الزام لگا کوئی اپنے ہاتھ سے گولی چلائی ہو؟ لیکن ایک واقعہ بالخصوص میں بتانا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو کہ یہ پاکستان کی دشمنداری کی، مخالفت کی، تنازعات کی جتنی تاریخ ہے، اس کا واحد باب ہے جو قتل کی نیت سے حملہ دوران پرواز ہوا ہے جہاز میں۔ اب دو باتیں ایسی ہیں جو کسی کے پاس نہیں ہیں۔ جب یہ واقعہ ہو گیا تو جو جہاز کا حفاظتی عملہ ہوتا ہے، انہوں نے فوری طور پہ ان سارے حملہ آوروں کو جنرل ضیاء الحق سازش کی ان کے قتل کی۔ ان کے پاس ہینڈ گرنیڈ جو ہوتے ہیں وہ تھے، اور پھر راکٹ لانچر تک ان کی مخالفت میں استعمال ہوتے رہے۔ اچھا، ان کا تعلق جو ہے الذوالفقار اس تنظیم سے تو نہیں تھا؟ قریب جانے جاتے تھے محترمہ پرائم منسٹر صاحبہ کے، بھٹو صاحب کے بھی قریب تھے۔ کچھ کہتے ہیں جی کہ یہ اشتہاریوں کو پناہ دیتے تھے۔ ان کا بلا ٹرکاں والے گروپ سے بڑا تعلق تھا۔ دوستو، آج پاکستان کی تاریخ کی مشہور دشمنداری یا چودراہٹ کی جنگ کی ایک داستان آپ کو سنائیں گے۔ الیاس جٹ بندے شاہ، المعروف الیاس چونٹیا، نام آپ نے شاید سنا ہوگا۔ یہ کون تھے؟ کیا یہ گینگسٹر تھے؟ یہ ڈون تھے؟ یا صرف اور صرف سیاست دان تھے؟ ان پر کس کس کے قتل کا الزام تھا؟ سزائے موت ان کو سنا دی گئی، لیکن یہ بچے کیسے؟ ان پر کیسے کیسے خوفناک حملے ہوئے؟ بلا پہلوان سے الیاس چونٹیا کا کیا تعلق تھا؟ اور الیاس چونٹیا کی موت کیسے ہوئی؟ یہ سب جانیے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں۔ لیکن اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیم صاحب، لاہور میں ٹرکا والا گروپ ورسز تیفی بٹ گوگی بٹ چودراہٹ کی ایک جنگ ہے۔ قتل و غارت کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ اسی طرح سے لاہور سے باہر ہم جائیں، گوجرا میں بھی اسی طرح کی چودراہٹ کی جنگ ہے، لیکن وہ جنگ ہے الیاس چونٹیا ورسز ورائچ گروپ اور دیگر گروپ جو ہیں ان کے ساتھ۔ اب آج اگر ہم ڈسکس کریں الیاس چونٹیا، بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کیا یہ گینگسٹر ہیں؟ کیا یہ بدماش ہیں؟ ڈون ہیں؟ یا کوئی سیاست ہے؟ یہ ہے کیا؟ چودراہٹ کی جنگ سٹارٹ کیسے ہوتی ہے؟ بٹ صاحب، یہ جس گوجرے کا آپ نے ذکر کیا ہے نا، یہ ایک چک ہے گوجرے کا 364۔ یہ صرف 64 نہیں ہے جسے چونٹ کہتے ہیں پنجابی میں، یہ 364 ہے، 364۔ چودھری محمد الیاس چونٹیا، ٹھیک ہے، یہ چونٹیے کے نام سے مشہور ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چوئی صاحب جو ہیں، ان سے میری ملاقاتیں بھی نہیں کہیں، یہ لفظ چونٹیا کو اپنے نام کا سابقہ یا لاحقہ اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ کیوں؟ یہ مشہور تھا وہاں چودھری صاحب کہنا۔ اچھا، تو یہ چونٹیا جو ہے یہ بن کیسے گیا پھر؟ یہ چونٹیا اس لیے کہ 364 چک تھا جس میں رہتے تھے، لوگوں نے بنا دیا۔ بنا دیا۔ یہی چونٹیا وہ علاقہ ہے جہاں سے ہمارے سابق وفاقی وزیر قانون، نامور سیاستدان، ابھی سینیٹر بنے، منتخب ہوئے ہیں، نو منتخب رانا ثناء اللہ۔ رانا ثناء اللہ۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں سے وہ الیکشن لڑتے ہیں، ہمیشہ سے لڑتے آ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ہی مقابلہ ہوتا تھا۔ اچھا، اور گوجرے کے اس سیٹ پر، جس حلقے کا نام 364 کہتے ہیں، چونٹیا جس کی وجہ سے، یہیں سے انہوں نے، یہ جو چودھری الیاس مرحوم ہیں، ان کے داماد ڈاکٹر نثار نے رانا ثناء اللہ کو شکست دی ہے، اور 3 بار کنزیکٹو وہ جیتے ہیں چودھری نثار۔ الیاس چونٹیا، جن کا المعروف چونٹیا، جو خود اچھا نہیں سمجھتے اس نام کو، وہ بھی یہیں سے منتخب ہوئے تھے MNA، پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پہ۔ محترمہ بے نظیر شہید کی جو پارلیمنٹ تھی پہلی والی، اس میں منتخب ہوئے تھے، اور بہت قریب جانے جاتے تھے محترمہ پرائم منسٹر صاحبہ کے، ان کے خاندان کے، بھٹو صاحب کے بھی قریب تھے۔ اچھا، یہ سیاست دان تھے یا گینگسٹر یا ڈون؟ نہ یہ ڈون تھے نہ یہ گینگسٹر تھے۔ ان کے اوپر قتل کے مقدمات تھے، نہ کبھی ان کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہوا رسا گیری کا، نہ قبضے کا، نہ کسی ناجائز فروشی کا۔
اگر بدماش آپ کہتے ہیں نا ان کو، تو یہ بدماشی چودراہٹ کی تھی. لیکن ایک اہم بات جو میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، ان کے مخالفین یہ بات نہیں مانیں گے، لیکن یہ بات درست تھی کہ چودھری الیاس نے اس اپنی تھانے داری، بدماشی، جو نام میں آپ دیں، چودراہٹ، اس کو بزنس نہیں بنایا کبھی. اور بزنس بنانے سے کیا ہوتا ہے؟ مطلب چودراہٹ کے نام پر جو ہے قبضہ کرنا، پیسہ لوٹنا، یہ والی چیز. دوسروں کی جیبیں خالی کرنا، دوسروں کے اثاثے چھین لینا، زمینوں پہ، اثاثوں پہ قبضے جما لینا، قبضوں کی خاطر قتل کروا دینا، رسہ گیری کر لینا، سرپرستی کر دینا اجرتی قاتلوں کی. اس طرح کا کوئی مقدمہ نہیں کبھی ان پہ ہوا. دشمن بھی ان کے اس بات کے معترف ہیں. اب جب وہ دنیا سے چلے گئے، وہ بھی معترف ہیں اس بات کے کہ جی چودھری الیاس جو ہے اس میں اس طرح کی کوئی ایسی جو ہے ہم نے خرابی نہیں دیکھی جس کو بدماشی کے منفی معنوں میں لیا جائے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ دشمنی چودراہٹ کی، مقامی چودراہٹ جو ہے نا، اس کی دشمنی ہے. اس کے لیے ہمیں اپنے ناظرین کو یہ بیک گراؤنڈ سمجھانا ہے کہ چودھری الیاس کون ہے، ان کا خاندان کون ہے، دشمنی شروع کیسے ہوئی، قتل و غارت گری کا بازار کیوں گرم ہوا، اور کس کس سے تھی، کس کس سے تھی. اس طرح کا جو خونریزی ہے، اس کا اتنے بڑے پیمانے پہ عام ہونا، اس کی وجوہات کیا ہیں. یہ چودھری محمد الیاس چوٹھیا کے والد تھے چودھری بشیر احمد. وہ اچھا، چوٹھیا کا لفظ جو ہے 64 سے ہے، چونٹھیا، 64 ہے نا، چونٹھیا. لیکن چودھری صاحب کے جو والد صاحب تھے بشیر احمد، وہ بھارت کے جس علاقے سے ہجرت کر کے، نقل مکانی کر کے یہاں آئے تھے، اس علاقے کا نام تھا مجیٹھیا. اب یہ بہت امرتسر، یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے. جس تھانے کی حدود میں ان کی رہائش تھی اس خاندان کی، چودھری بشیر کے خاندان کی، الیاس صاحب تو یہاں ہیں، یہاں سے پیداوار ہے نا پاکستان کی. لیکن پہلے جب وہ ہجرت کر کے ان کے والد صاحب آئے تھے، اچھا 2 ہجرتیں ہیں. ایک 1947 کے بعد کی ہجرت ہے، جب سارے کے سارے لوگ قیام پاکستان کے بعد یہاں آئے تھے. ایک اس سے پہلے ہجرت ہوئی تھی، یہ دوسری ہجرت، یہ 47 والی دوسری ہجرت ہے. پہلی کون سی تھی؟ پہلی جب چودھری بشیر احمد کا خاندان امرتسر، جہاں کے تھانے کا نام میں نے کیا آپ کو بتایا، تھانہ مجیٹھیا، وہاں سے ہجرت کر کے اس علاقے میں آئے تھے، اور قیام پاکستان سے قبل اسی گوجرے میں آباد ہوئے تھے. یہ پہلی ہجرت ہے. چودھری بشیر احمد صاحب وہاں آتے ہیں تو ان کی مقامی چودراہٹ کی جنگ، مخالفت، اختلاف شروع ہوتا ہے سب سے پہلے ایک خاندان سے. وہ جٹوں کا ایک خاندان تھا جسے لک کہتے تھے. لک یہاں کے آپ سمجھ لیں اس علاقے کے چودھری تھے. تو لکوں کے ساتھ جب یہ آباد ہوئے الیاس بشیر احمد کا خاندان، تو لک اور وہاں کی مقامی آبادی ارائیں، ان دونوں نے، ارائیں اور لک نے گٹھ جوڑ کر لیا. کس کے خلاف؟ چودھری بشیر کے خلاف. اب مقامی جنگ شروع ہوگی نا. یہ چودراہٹ کی مقامی جنگ ہے، لوکلی. اس گوجرے کی سیاست سمجھ لیں. گوجرے کی زیادہ مضبوط کون تھا؟ زیادہ مضبوط لک اور ارائیں تھے، جو پہلے کے تھے. یہ نئے تھے. ان کی چودراہٹ کو، جب کہ نیا بندہ ایک چودھری بننا چاہے کسی علاقے میں آ کر، آسان نہیں ہوتا. انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. وہاں پھر بعد میں ایک نئی قوم آباد ہوئی جسے کہتے تھے چیما. اچھا، اب یہ وڑائچ اور چیما ہیں جٹ خاندان، سارے جٹ ہی ہیں. ارائیں ایک فیملی ہے لیکن باقی سب جٹ ہیں. ان جٹوں نے چودھری الیاس کے والد بشیر احمد کے خلاف ایک محاذ آرائی کی، جس میں لک، چٹھا، وڑائچ اور ارائیں چودھری بشیر کے خلاف تھے. اسی مقامی چودراہٹ کی جنگ میں کیا ہوتا ہے کہ چودھری الیاس کے والد مرحوم چودھری بشیر احمد پہلا قتل ہوتا ہے. اس چودراہٹ کی جنگ میں چودھری بشیر کو مرڈر کیا جاتا ہے، جس کی جو ایف آئی آر ہے نا، وہ لگتی ہے اس خاندان پہ، ارائیوں کے، جو اس وقت نمایاں تھا لکوں کے ساتھ. لک فیملی کے ساتھ جو خاندان نمایاں تھا، اس کا ایک شخص تھا، اس کا نام تھا قیوم ارائیں. قیوم ارائیں کے خلاف
یہ ایف آئی آر درج ہو گئی. چودھری الیاس کے والد, اچھا چودھری بشیر احمد کو چونٹیا کوئی نہیں کہتا تھا. یہ عجیب بات ہے, پہلی بار لفظ چونٹیا کس کے لیے استعمال ہوا؟ الیاس بندیشہ, جو اپنے نام کے ساتھ مکمل طور پہ چودھری محمد الیاس بندیشہ لکھتے تھے. یہ بندیشہ جو جٹ ہیں, انہوں نے ایف آئی آر درج کروا دی قیوم ارائیں کے خلاف چودھری بشیر احمد کے قتل کی. جب ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو یہ مخالف دو بدو آمنے سامنے آ جاتے ہیں. اسی اسنا میں جو نامزد ملزم تھا چودھری بشیر کا, قیوم ارائیں, وہ قتل ہو جاتا ہے. یعنی ایک گروپ کا قتل ہوتا ہے الیاس کے والد صاحب مرحوم, اور دوسرے گروپ کا بشیر احمد قتل ہوتا ہے. دوسرے گروپ کے قیوم ارائیں وہ کون تھے؟ جن پہ الزام تھا چودھری بشیر کے قتل کا. اچھا, قتل ہوتا کس کی طرف سے ہے؟ چودھری الیاس قتل کرتے ہیں. سن لیں, یہ قتل ہوتا ہے قیوم ارائیں کا جب فوری طور پہ کس پہ شک جائے گا؟ چودھری الیاس جٹ پہ. نہ صرف شک جاتا ہے, وہ شک یقین میں بدل جاتا ہے, ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ارائیں فیملی ہے, یہ قیوم کے قتل کی ایف آئی آر چودھری الیاس چونٹیا پہ درج کرواتی ہے. اور یہ پہلا قتل ہے جس کا باقاعدہ الزام کس پہ لگتا ہے؟ چودھری الیاس چونٹیا. ان کے والد کے قتل کے ملزم تھے لکھ ارائیں جو بھی تھے, ان کے ساتھ الیاس صاحب کا نام ان کے مخالفوں قتل میں لامحالہ یہ ایٹ پار آ گئے. ایک ان کا قتل ہوا, ایک ان پہ ایف آئی آر ہوئی مخالفوں پہ. ان پہ ایف آئی آر ہوئی, ان کا قتل مخالفوں کا ہوا. قتل انہوں نے کیا تھا اصلیت میں یہ کچھ نہیں پتا کہ تھا کہ نہیں تھا, لیکن الزام تو نہیں پہ تھا, اور تو کوئی دشمنی تو چل رہی تھی. دشمنی تو نہیں تھی. اب یہ دشمنی ہے کیسی؟ چودراہٹ کی, لوکل چودراہٹ کی. اس سیاست میں کوئی تعلق نہیں ہے مسلم لیگ نون کا, پاکستان پیپلز پارٹی کا. پیپلز پارٹی کے مخالف مسلم لیگ ہی تھی نا, وہ نون کی شکل میں, وہ قاف کی شکل میں, جو بھی ہے. اس وقت تو پی ٹی آئی کا وجود نہیں تھا, بعد میں پی ٹی آئی یہاں جیتتی رہی ہے, لیکن اب نہیں. یہ جب واقعہ ہو رہا ہے اس وقت نہیں کچھ بھی. اس وقت صرف الزام کس پہ؟ خاندانوں پہ, برادریوں پہ, مخالفین پہ, اور وہ الیاس چونٹیا پہ لگ گیا کہ الیاس چودھری محمد الیاس المعروف چونٹیا پہ یہ قتل کا پہلا مقدمہ, پہلی ایف آئی آر جو قیوم ارائیں کی ہوئی. اور یہ لڑائی لوکل لیول کی تھی. اس میں چودھری صاحب پہلی بار نامزد بھی ہوئے, چودھری الیاس, اور جیل بھی چلے گئے. اچھا, اور یہ بات ہے 60s کی. 60s میں ابھی شروع ہوا ہے کام. چودھری صاحب کو پیپلز پارٹی کی لوکل سیاست ابھی چل رہی تھی ہلکی پھلکی. 70s میں اس میں بہت زیادہ سرگرمی آ گئی. یہ گرفتار ہو کے جیل چلے گئے. جب جیل گئے اسی دوران صلح ہو گئی ارائیں لکھ ارائیوں کی, خاص کر چودھری الیاس کے خاندان سے. ٹھیک ہے. جس صلح کے نتیجے میں کچھ دیر قید کاٹنے کے بعد الیاس چونٹیا باہر آ گئے, ضمانت پہ رہا ہو گئے. جب ضمانت پہ رہا ہوتے ہیں, سب سے اہم بات یہ ہے, اس چودراہٹ کی جنگ میں یہ صلح ہوئی لیکن بہت جلدی ختم ہو گئی. اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمیں صلح جو ہے منظور نہیں ہے. اور قیوم کے قتل میں یہ جو آپ لوگوں نے اسے نیا کہتے تھے, یہ نیا دیا ہے, تیا دیا ہے, وہ ہمیں قابل قبول نہیں. لیکن 84-85 میں کیا ہوا کہ 84-85 میں اب یہ چیمہ خاندان جو ہے نا یہ سرگرم ہو گیا. چیمہ اور وڑائچ, یہ ایک اسد چیمہ کے والد تھے اکرام چیمہ, امجد وڑائچ کے والد اصغر وڑائچ, ان کی دشمنی شروع ہوئی. یہ میدان عمل میں. اور یہ ابھی الیاس چونٹیا کے ساتھ صلح ہے یا ختم ہوگی؟ یہ صلح ڈاواڈول ہے, سمجھے آپ, ڈاواڈول ہے. ابھی یہ فیصلہ ہونا ہے کہ چیمہ دیکھیں, چیمہ اور چٹھے کی لڑائی ہے دونوں کی, ٹھیک, ان کی دونوں گروپوں کی. اس میں الیاس چونٹیا کی فیملی اپنا وزن کس کے ساتھ ڈالتی ہے, کس کے حق میں جاتی ہے, یہ امپورٹنٹ سوال تھا اس وقت. 84-85 میں اسد چیمے کے والد اکرام چیمہ اور امجد وڑائچ کے والد اصغر وڑائچ, یہ دونوں بڑے خاندان ہیں, ان دونوں کی دشمنی شروع ہوتی ہے. اور الیاس چونٹیا خاندان جو ہے نا وہ اکرام چیمہ فیملی کی سپورٹ کرتا ہے. اس کے بعد اب چیمے ایک طرف, چٹھے وڑائچ ارائیں لک ایک طرف, یہ انہوں نے اپنا وزن بڑھایا اکرام چیمے کے ساتھ ہاتھ ملا کے. اکرام چیمہ فیملی کے ساتھ الیاس چونٹیا کا صلح, صفائی, ساز باز, جو بھی نام دیں اس کو, یہ ان کے تعلقات استوار ہوئے. اسی اسنا میں جو ہے نا اصغر وڑائچ کو
اصغر وڑائچ کون ہے؟ امجد وڑائچ کے والد. وڑائچوں کا پہلا قتل ہے یہ. ان کے گھر میں گھس کر قتل کر دیا جاتا ہے کس کی جانب سے؟ اصغر. اب یہ سوال سب سے اہم بات یہی ہے کہ کسی کا کتا بلا، کسی کی چونٹی، کسی کا جانور مرے یا چوری ہو یا چھینا جائے تو الزام مخالف پہ لگنا ہے. جب یہ چودھری اصغر وڑائچ کو گھر میں قتل کیا گیا تو اس کی ایف آئی آر جو ہے نا وہ چودھری الیاس چونٹھیا، ان کے بھائی نعیم چونٹھیا اور سالے تھے 2، ان کو چاروں کو نامزد کر دیا گیا. اب اچھا ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ان کے 4 بھائی الیاس وغیرہ جو 4 بھائی ہیں. ایک ناظرین کی اطلاع کے لیے کہہ رہا ہوں، چودھری الیاس سب سے بڑے چونٹھیا جن کو کہتے ہیں، دوسرے نمبر کے چودھری سعید، تیسرے نمبر کے چودھری اعظم اور چوتھے نمبر کے چودھری نعیم. اچھا یہ جو باقی بھائی تھے کیا یہ بھی چودراہٹ کی جنگ میں حصے دار تھے؟ بٹ صاحب پرانے دور میں جو دشمنیوں میں سب کو یکساں گنا جاتا تھا. اگر کوئی الزام چودھری الیاس پہ لگے تو چودھری سعید پہ بھی ہوگا، چودھری اعظم پہ بھی ہوگا، چودھری نعیم پہ بھی ہوگا. سارے ایک تھے، یکساں الزام یکساں ہوتا تھا. اور پھر لامحالہ ان کو بریکٹ بھی کیا جاتا تھا. آپ الگ رکھ کے دیکھیں گے تو کام چلے گا ہی نہیں کسی کا مخالف کا بھی، تو یہ اکٹھے رکھتے تھے. لیکن یہ چودھری نعیم جٹ جو تھے نا، یہ اس مقدمے میں نامزد ہوئے الیاس کے ساتھ، 2 سالے بھی نامزد ہو گئے. اب ایک جو سالہ تھا نا، ان کو اسی کیس میں اصغر وڑائچ کے سزائے موت ہو گئی. اچھا سنائی نہیں گئی، امپلیمنٹ ہوگی. امپلیمنٹ. اچھا ہینگ ٹل ڈیتھ، سیشن کورٹ کا فیصلہ. سزائے موت دی گئی چودھری الیاس کے سالے کو، اور چودھری الیاس اور باقی ان کے سعید اور دوسرے کو سب کو عمر قید. اس قتل کا جو فیصلہ تھا نا اصغر وڑائچ کا، یہ بہت کوئک ہوا اور یہ فوری طور پہ سزا ہوئی. اب امجد وڑائچ بڑی فیملی جو ہے، ان کے ایک چچا حق نواز وڑائچ چچا تھے چودھری امجد وڑائچ کے، وہ قتل ہو جاتے ہیں. اچھا یہ جو پچھلا قتل تھا اس کے اوپر موقف ملا آپ کو ان کی فیملی کا کہ قتل کیا تھا یا یہ عدالتی فیصلہ موجود ہے. اچھا اس میں الزام تراشی یا اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. اس میں عدالت نے یہ ثابت کیا، دستاویزی ثبوت ہے کہ یہ ثابت ہو گیا کہ یہ قتل ہو گیا، فلاں نے مار دیا. ٹھیک ہے، مجرم پائے گئے. ان میں سے سزائے موت ایک کو، سالے کو ہوگی، پھٹے بھی لگ گیا. پنجابی میں وہ کہتے تھے، میں نے ان سے پوچھا نا جب جا کے وہاں، وہ تو پھٹے چڑھ گیا، وہ پھٹے چڑھ گیا. الیاس سمیت ان کے بھائی سعید سمیت 3 لوگوں کو عمر قید ہوگی. اسی دوران حق نواز وڑائچ جو کہ امجد وڑائچ کے سگے چچا تھے وہ قتل ہو جاتے ہیں. ان کی ایف آئی آر میں بھی چودھری الیاس نامزد ملزم ہوتے ہیں، اور یہ مقدمہ ان پہ قتل کا تیسرا مقدمہ تھا. یہ اس میں وہاں سے فرار ہو گئے. اچھا دونوں بھائی الیاس بھی اور سعید بھی. اچھا جب یہ فرار ہوتے ہیں یہ بھاولپور چلے جاتے ہیں. اور یہ وہ وقت ہے جب سزا نہیں سنائی ابھی سزا نہیں ابھی پکڑے نہیں گئے تھے. ایک نیا قتل ہو گیا. یہ دونوں بھاولپور جاتے ہیں. وہاں سے یہ الیاس اور 2 ان کے سالے، ان دونوں سالوں کا نام تھا چودھری افتخار حسین، چودھری غلام حسین. ان کے 2 سالے تھے. اب یہ برادر نسبتی، ان کے دونوں مانو برادر نسبتی. یہ لکھا یہ ایف آئی آر میں کہ 2 برادر نسبتی، چودھری افتخار حسین، چودھری غلام حسین. ان کو دونوں کو الیاس سمیت کہاں سے گرفتار کیا جاتا ہے؟ بھاولپور سے. ان تینوں کو پکڑ کے لایا جاتا ہے حق نواز. تینوں حق نواز وڑائچ کے قتل میں تینوں کو سزائے موت ہو جاتی ہے، سنائی جاتی ہے عدالت میں. اچھا عدالت کہتی ہے کہ ان تینوں کو، اب آپ نے دیکھے نا کہ وہاں بول بالا تھا اس وقت عدالتوں کا، تو عدالتوں میں یہ سزا ہوتی ہے. جب یہ سزا ہوتی ہے تو یہ بے نظیر کا دور حکومت 88 میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، 87 میں سزا ہوئی ہے، 86 میں پکڑے گئے، 87 میں سزا ہوئی، 88 میں محترمہ بے نظیر بھٹو پہ پاکستان پارٹی گورنمنٹ آ جاتی ہے. اور ان میں سے ایک سالہ جو ہے اس کو لٹکا دیا گیا ہے، 1 سالہ پہلے لٹکایا گیا ہے. اب 88 میں حکومت آتی ہے. بے نظیر صاحبہ جو ہے نا ایک رینڈم حکم دیتی ہیں، سب پہ اپلیکیبل ہے، نافذ العمل رہے گا. کیا؟ سارے سزائے موت عمر قید میں تبدیل کر دو.
محترمہ کا ایک جنرل آرڈر تھا. اب جنرل آرڈر کے تحت پرائم منسٹر کے یہ عمر قید میں تبدیل ہو جاتی ہیں سزائیں. کچھ سزا کاٹ چکے تھے, یہ جب سزائے موت تبدیل ہو جاتی ہے تو پھر دوسرا فریق بھی بیچارہ مایوسی کا شکار ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوا. اس سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ چودھری سعید جو الیاس کے بھائی تھے, وہ فیصل آباد میں ٹھیکری والا کے قریب نا ایک واقعہ ہوتا ہے جس میں ایف آئی آر چودھری امجد وڑائچ فیملی کے خلاف ہوتی ہے. اب اسی دوران ہڑپا چیچا وطنی کے پاس ساہیوال سے آگے, ضلع ساہیوال بنتا تھا اس وقت, اب پاک پتن کے قریب ہے, وہاں ہڑپا میں اکرام چیمہ سمیت 5 افراد, یعنی 4 وہ اور اکرام چیمہ, 5 افراد قتل ہوتے ہیں. اور یہ اتنا خوفناک قتل ہوتا ہے. یہ سیف چیمہ, اکرام اللہ چیمہ, یہ ان کی ساری فیملی کے لوگ 5 افراد ایک ہی واقعے میں قتل ہوتے ہیں. ان کی ایف آئی آر بھی انہی پہ درج ہو جاتی ہے, الیاس فیملی پہ درج ہوتی ہے. تو ایک بڑا نامور شخص, اس کے مجھے فیملی بھی ملی بہت ساری, اقبال ٹھیکیدار, چودھری محمد اقبال ٹھیکیدار. اقبال ٹھیکیدار جو ہے وہ بڑی نامور شخصیت تھے گوجرا اور فیصل آباد کے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو قتل و غارت گری ہے نا, یہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی, تو آسان حل یہ ہے کہ ان کی صلح کرا دی جائے. اقبال ٹھیکیدار جو ہیں وہ صلح کرواتے ہیں اور یہ یقین دہانی کراتے ہیں. تیا کہتے ہیں, نیا اور تیا 2 چیزیں الفاظ وہاں کی زبان میں. وہ کہتے ہیں نیا اور تیا دیتے ہیں اقبال ٹھیکیدار صاحب کہ آپ کے الیاس صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ کے بھائی چودھری سعید کا قتل جو ہے اس میں کوئی تعلق نہیں ہے چیمہ فیملی کا. یہ یقین دہانی کراتے ہیں, اور یہ جو ہے نا اسی یقین دہانی پہ جو ہے نا ان کی صلح ہوتی ہے. اور یہ اقبال ٹھیکیدار صاحب نے صلح جو کرائی ہے, یہ صلح کے بعد اکرام چیمہ فیملی, امجد وڑائچ فیملی کی صلح جو ہے نا وہ سیز فائر کی حد تک کہ اب دوسرے کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے. الیاس صاحب کو منع کر دیا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں سارے خاموش ہو جائیں. اور یہ یقین دہانی کروا دیتے ہیں کہ الیاس صاحب اب الیاس چودھری صاحب اس وقت جیل میں ہیں. اس میں یہ یقین دہانی کراتی ہے کہ آپ کا جو بھائی سعید قتل ہوا ہے اس میں چیمہ صاحب کا کوئی معاملہ نہیں ہے, چٹھا ان کا وڑائچ فیملی کا نہیں ہے. یہ صلح آپس میں ان کے معاملات طے ہو گئے. یہ وہاں اطلاع پہنچتی ہے ان کو کہ جی آپ اپنا معاملات معاف کر دیں, یہ اپنے معاملات معاف کرتے ہیں, اور ہم یہ یقین دہانی کراتے ہیں. اقبال ٹھیکیدار کہتے ہیں ہم یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ یہ آئندہ کوئی اس طرح کا واقعہ جو ہے نا اس کو رپیٹ نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. الیاس صاحب جیل میں تھے, جیل میں ان کو اطلاع پہنچتی ہے, وہ کہتے ہیں اوکے, وہ آمین کر لیتے ہیں. اسی بنیاد پہ چودھری الیاس جو ہیں جو عمر قید کاٹ رہے تھے, سزائے موت تبدیل ہوئی تھی, عمر قید سے واپس آتے ہیں. معافی مل جاتی ہے. معافی نہیں ہے یہ, اچھا, صلح کی بنیاد پہ افہام و تفہیم سے معاملات طے پاتے ہیں, سیٹلمنٹ ہوگی. سیٹلمنٹ ہو گئی. تو یہ مطلب قصاص دیا تھا, جو بھی ہے معافی ہے جو بھی ہے. یہ معاملہ جو ہے نا سعید والا قتل ہو جاتا ہے, اور یہ فیملی جو ہے نا ملزم فیملی, یہ چودھری الیاس کو یقین دہانی کا دہشت معاملات کے مطابق یقین دہانی کراتی ہے کہ ہمارا سعید کے قتل سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ مان لیتے ہیں. چودھری الیاس باہر آ جاتے ہیں جیل سے. باہر آتے تو میل ملاپ شروع ہوتا ہے, اور باقی ان کا سالہ وغیرہ جتنے لوگ تھے سب باہر سب آتے تھے. باہر آ یہ باہر آتے ہیں تو لوگوں کا میل ملاپ, میل جول, آنا جانا عام طرف شروع ہوتی ہے. تو اس پہ لوگ کئی مبارکباد دینے آ رہے ہیں, کئی معاملات بھڑکانے والے بھی ہوتے ہیں. ان کو کچھ لوگ آ کر یہ کہتے ہیں کہ چودھری الیاس صاحب سے کہ چودھری صاحب یہ آپ کو غلط تیا نیا دیا گیا ہے کہ چودھری سعید کے قتل میں یہ وڑائچ ملوث نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے. کہ کیسے؟ وہ ان کو 3-4 شہادتیں پیش کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ایسی بات فلاں نے یہ کہا, فلاں شہادتی موجود ہے, بلا لیں. چودھری الیاس صاحب کو بلاتے ہیں تو پتہ یہ لگتا ہے کہ چودھری سعید کے قتل میں امجد وڑائچ اور ان کے ساتھی شامل ہیں. یہ بات ثبوت کے ساتھ جب سامنے آتی ہے تو اس پہ وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں, اور اس میں یہ صلح اس بنیاد پر ختم ہو جاتی ہے. اچھا, لیکن جو وڑائچ فیملی تھی انہوں نے بھی تو اپنا ایک قتل معاف کیا نا. انہوں نے معاف کیا, لیکن اس قتل میں تو سزا بھگت لی انہوں نے. اچھا, انہوں نے سزا بھگت لی. ہاں. تو یہ تو سزا بھگت کے آئے, ان کا تو بندہ دوسروں کا اندر ہی نہیں گیا. تو انہوں نے کہا جناب ہمارے ساتھ تو یہ واقعہ ہوا ہے, یہ تو اصل میں سعید کے قتل میں یہ ملوث تھے اور ان کا ہم نے بے گناہی ان کی تسلیم کر لی. کیوں بے گناہی تسلیم کی؟ اس پہ یہ معاملات چلتے رہے. اب ہم جو قصہ کہانی بتا رہے ہیں عوام کو, ناظرین کو اپنے, بالخصوص فیصل آباد ڈویژن کے لوگوں کو, ڈویژن کہہ رہا ہوں,
بٹ صاحب وہاں یہ بات عجیب طرز کی میرے سامنے آئی اور یہ تحقیق کی میں نے کیا چیز؟ کہ چودھری الیاس جٹ کی پوری فیملی، امجد وڑائچ فیملی، ان کی 50 سال سے، مطلب نصف صدی سے زیادہ، مطلب یہ کوئی 2-4 برس کی بات نہیں، نصف صدی سے زائد کا قصہ ہے. اب نصف صدی سے زائد قصے میں یہ جو دشمنی، 50 سال دشمنی کہہ رہے ہیں، خوریزی، اس میں چودھری الیاس، وڑائچ، چٹھے، چیمے، ان کے اپنے بندے نہیں اتنے مارے گئے جتنے ان کے عزیز و اقارب، اقربا، دوست، احباب، تعلق دار، وہ زیادہ اس میں کام آئے. قتل کی مجموعی تعداد فرض کریں 50 سے زائد ہے، زیادہ ہی ہوگی، مثلا 100 کے قریب. 50 سے زائد اس دشمنی کی بھیٹ چڑھ گئے. ان میں سے بھائی، عزیز، باپ 5 7 8 10 میکسیمم. 40-50 کون ہیں لوگ؟ قریبی، جو ایک دوسرے کے اقربا میں شمار ہوتے تھے. وہ نہیں تھے اس طرح کے، وہ کوئی کسی کے ساتھ جا رہا تھا گاڑی میں، کوئی کسی بندے کا 5 چچا وطنی ہڑپا میں 5 مر گئے. ان کا ڈائریکٹ تعلق نہیں تھا. وہ ڈائریکٹ اس کے ذمہ دار نہیں قرار جائے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ جو فلاں بندہ ہے یہ کسی طرح جو ہے اس نے یہ کیا تھا تو اس کے جواب میں ایسا ہو گیا. یہ نہیں ہے. وہ جو بے قصور بھی مارے جاتے ہیں. اب یہ پوائنٹ آؤٹ کرنے کی نشاندہی کی وجہ یہ ہے، صرف میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو دشمن دار ہیں وہ ایک دوسرے کے حملوں میں زیادہ محفوظ رہتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دیئر کمپینینس، کولیگس. وہ تھریٹ کرنے کے لیے ساتھ والے کو مار دیتے ہیں. اب یہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس میں والد اور بھائی بھی گئے، بشیر احمد گئے، سعید گئے، الیاس صاحب کے بھائی اور والد، وہ اپنے موجود ہیں. لیکن جو دوسرے لوگ ہیں ان کی تعداد کہیں زیادہ ہے. اور آج بھی جب ہم پروگرام کر رہے ہیں تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا اور یہ کیسا ہوا، کیوں ہوا، تو انہوں نے یہی کہا جی کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا یہ جو جڑے تھے ان کی موت لکھی تھی. میں نے کہا یہ تو کوئی آرگومنٹ نہیں، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ موت لکھی تھی. اب موت کو وہ خریدنے نہیں گئے، موت کے خلاف وہ کوئی نبرد آزما تو نہیں تھے نا، وہ جو بھی تھے. اب یہ واقعات ایسے تھے جس میں کسی نہ کسی طور پہ ان کے ساتھ چلنے والے مارے گئے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ چودھری الیاس چونٹیا اس خاندان کی، ان کے خاندان کی پوری زندگی جو ہے نا وہ قتل و غارت گری سے عبارت ہے. لیکن ایک واقعہ بالخصوص میں بتانا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو کہ یہ پاکستان کی دشمنداری کی، مخالفت کی، تنازعات کی جتنی تاریخ ہے اس کا واحد باب ہے جو قتل کی نیت سے حملہ، قاتلانہ حملہ دوران پرواز ہوا ہے جہاز میں. ہاں بالکل، چھری ماری تھی. ایک نہیں چھری ماری، 2-3 وار کیے. آپ پتہ کس نے کیا؟ کس نے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا دور حکومت تھا 90s میں. چودھری الیاس جٹ اور فیصل آباد ڈویژن کے بہت سارے لوگ، فیصل آباد ایئرپورٹ نیا بنا تھا، فیصل آباد ڈویژن کے بہت سارے لوگ، جمعے کو پارلیمنٹ کا سیشن نہیں ہوتا تھا، یا اگر ہو تو جمعے کی نماز سے پہلے ختم ہو جاتا تھا، نارملی نہیں ہوتا تھا. یہ پارلیمنٹ کے سیشن میں سے فارغ ہو کے یہ واپس فیصل آباد آتے تھے. بہت سارے نام فلائٹ سے، جہاز، ان کی ٹکٹیں بک ہوتی تھی، پارلیمنٹیرینز تھے. یہ واپس آ رہے تھے وہاں سے قومی اسمبلی کا اجلاس کر کے، واپس آ رہے تھے، جہاز میں بیٹھے تھے، اور جہاز میں بیٹھنے کے دوران ہی نا وہاں 4 افراد پینٹ کوٹ میں ملبوس، ٹائی لگائی ہوئی. اب چودھری صاحب جو ہے نا وہ ذرا دیہاتی اسٹائل کے آدمی تھے، شلوار قمیض پہنتے تھے. اور وہ جو لوگ وہاں ساتھ شامل تھے وہ سارے کے سارے بیٹھے 4 پینٹ کوٹ میں ملبوس، اپ ڈیٹ لگ رہے ہیں، بڑے اہم ہیں. وہ ان کو انہوں نے کہا جی کہ چوئی صاحب گپے مار رہے ہیں، اور چوئی صاحب کے ساتھ
جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا ان میں بڑے نامور پارلیمنٹیرین تھے. عابد شیر علی وفاقی وزیر بھی رہے, ان کے والد چودھری شیر علی ایم این اے, وہ بالکل ساتھ والی سیٹ پہ چودھری الیاس کے آپس میں گپے مار رہے تھے. پینٹ شرٹ میں ملبوس دو لوگ آئے ہیں اور چودھری صاحب کو پیچھے سے انہوں نے پیچھے سے آ کے سیٹ کے, جہاز کا عملہ موجود ہے, جہاز پرواز میں ہے, چل رہا ہے, 500 فٹ کی بلندی پہ ہے یا کم ہوگا اس سے, اور انہوں نے آ کے پیچھے سے نا جپھا ڈالا اور ایک نے نا چھری شیرک قریب تھی کٹ گئی. ایک دم چوئی شیر علی اٹھ گئے, ایم این اے تھے, نامور تھے, عابد شیر علی کے والد, مسلم لیگ نون کے, وہ ایک دم کھڑے ہو گئے, شور مچ گیا جہاز میں. اور لوگ یہ کہتے ہیں مسافر کہ ہم یہ سمجھے کہ شاید کوئی فلم کی شوٹنگ ہے جہاز میں, کہ پرمیشن دے دی ہے گورنمنٹ نے, فلم کی شوٹنگ جو ہے وہ کر لی جائے. اب یہ وہاں اس وقت ان کی عمر 53 برس تھی. 53 برس کے بزرگ, انہوں نے فوری طور پہ جو ہے نا وہ چھری والے کو پیچھے کیا, شور مچا, کھڑے ہو گئے, اور ایک نے کینچی بھی ہاتھ میں تھی اس کے. فوری طور پہ جہاز واپس لے جایا گیا. جہاز واپس لے جا, اب دو باتیں ایسی ہیں جو کسی کے پاس نہیں ہیں, میں وہ بالکل ایکسکلوسیولی اپنے ناظرین کو بتا رہا ہوں, کہ چودھری شیر علی ساتھ والی سیٹ پہ تھے, وہ بھی گھبرا کے اٹھ گئے, شور مچا, اس نے کسی نے چھری کا وار کیا, کسی نے کینچی کا وار کیا, شیرک کے قریب کیا. فوری طور پہ جہاز واپس گیا اسلام آباد, ابھی اڑا ہی تھا. پیمز میں 1.5 ماہ تک چودھری الیاس زیر علاج رہے, دوسری زندگی ملی ان کو. لیکن یہ بات اب میں بتا رہا ہوں کسی کو نہیں پتا. جب یہ واقعہ ہو گیا تو جو جہاز کا حفاظتی عملہ ہوتا ہے, ایئرپورٹ پہ لوگ ہوتے ہیں, انہوں نے فوری طور پہ ان سارے حملہ آوروں کو مار دیا. حملہ آور مار دیے, فوری طور پہ مار دیے گئے. اچھا, اس کا ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ کوئی اور تو نہیں تھا؟ اب یہ بات بھی کسی کو نہیں پتا. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوتا ہے, ان سارے حملہ آور ملزموں کو یہ ان کے گھر والوں کے بقول, کن کے, چودھری الیاس کے گھر والوں کے بقول, ان سارے لوگوں کو ایف آئی آر جو نا, ایف آئی آر درج ہو گئی. اب آپ یہ دیکھیں کون سا تھانہ بنتا ہوگا, ہوا میں جہاں سے گزر رہے ہوں گے. ہوا میں کوئی بس چل رہی ہو نا سڑک پہ, لاہور سے اسلام آباد جائے, راستے میں لوٹ لیا جائے, تو تھانہ کون سا بنے گا؟ جہاں سے آغاز ہو یا جہاں اختتام ہو, پہلا سٹاپ اور آخری بس سٹاپ, جہاں سواریاں چڑھی اور جہاں اتری, دونوں میں سے کسی جگہ قانون کی نظر میں کہیں بھی آپ کر سکتے ہیں. ویسے وہ کہتے ہیں وہ انہیں تڑا علاقہ نہیں, ساڑا علاقہ نہیں, وہ شور مچتا ہے. اب یہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے اسلام آباد میں, یہ ہوتی ہے خالد وڑائچ, بلال وڑائچ, امجد وڑائچ. اب کہتے کیا ہیں, اچھا یہ نا اہم بات جو ہے, یہ الزام یہ لگتا ہے کہ یہ جو ملزمان ہیں ان ساروں کو, جتنے لوگ تھے ان ساروں کو وڑائچ خاندان کا ایک سب سے اہم بندہ وہ اسلام آباد کے ایئرپورٹ کو اتار کے گیا تھا. اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج مل جاتی ہے کہ وڑائچوں نے خود ان کو ڈراپ کیا تھا. یہ ان کے گھر والے کہتے ہیں, جو چودھری الیاس کے گھر والے ہیں, انہوں نے یہ الزام لگایا کہ ہمیں یقین ہے یہ واقعہ ہوا اور یہ فلاں فلاں نے ایسا کیا تھا, اور ان کو اتار کے امجد وڑائچ یا فلاں وڑائچ جو ہے ان کو اتار کے گیا تھا. ثابت ہوا؟ یہ ثابت ہونا نہ ہونا عدالتوں میں یہ اور بات ہوتی ہے, لیکن یہ ایف آئی آر جو ہے نا اس کے مندرجات میں یہ لکھا ہے کہ یہ وڑائچ جو ہیں یہ ان کو اتار کے گئے تھے, حملہ آوروں کو پینٹ کوٹ میں ملبوس کیا تھا, اسلحہ انہوں نے دیا تھا. اسلحہ کیا ہے؟ چھری اور کینچی. یہ چونکہ اور چیز تو آپ لے جا نہیں سکتے نا, وہ تو چیک ہو جائے گی اگر آپ کے پاس ویپن ہوگا کوئی, تو یہ ویپن جو ہے نا آسان ہے کہ آپ کہیں چھری کاٹنے کے لیے جا رہا ہے, وہ اپنے کوٹ کی جیب میں ڈال دیا, گزر گئے. یہ جو بھی تھا یہ پلان کیا گیا, اور یہ مقدمہ خالد بلال امجد وڑائچ پہ ایف آئی آر درج ہو گئی. لیکن چودھری الیاس جو ہیں وہ 1.5 ماہ تک پمز میں زیر علاج رہے, اور اس علاج کے بعد ہی, یہ بات ذہن میں رکھیں, اس کے بعد صحت یاب ہونے کے بعد یہ کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزارا انہوں نے.
جب میں اس پوڈ کاسٹ کی ریسرچ کر رہا تھا کچھ ویڈیوز میں نے دیکھی اس میں یہ مینشن تھا جنرل ضیاء الحق سازش کی ان کے قتل کی. کوئی اس طرح کی چیز سامنے آئی؟ پنڈی میں 4 ملزم پکڑے گئے ہاں. راول پنڈی میں. ڈی ایس پی شاہ, ان سے میری بات بھی ہوئی تھی ایک دفعہ. یہ ڈی ایس پی نے یہ بتایا کہ 4 بندے وہ پکڑے گئے جو پنڈی پولیس نے انٹیروگیٹ کیے. انہوں نے کہا کہ ہم نے چودھری الیاس کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کی تھی اور ہمیں یہ ڈیوٹی ملی تھی, منصوبہ بندی میں شامل تھے وہ لوگ, کہ جی ہم الیاس کو قتل کریں گے. لیکن وہ ایک ڈی ایس پی نے مخبری پہ ان کو پکڑ لیا, ان سے اسلحہ برآمد ہو گیا. وہ الزام بھی اوپر سطح تک, ایوان صدر تک گیا, اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ واقعتاً ایسا ایشو تھا. چودھری الیاس نے اس کی پیروی بھی کی, لیکن ظاہر ہے کچھ دباؤ تھا, کچھ اور مسائل تھے, وہ نادیدہ دباؤ تھا جو بھی تھا. یہ اس کو فوری طور پہ پنڈی کے جو اسے کہتے ہیں راول پنڈی سازش. اب یہ راول پنڈی کی سازش جو ہے نا, وہ ڈیوائس کے ذریعے, ایک ڈیوائس تھی جو ہدایت جاری کی گئی تھی نا, اس ڈیوائس کے ذریعے یہ انرتھ ہوئی تھی یہ سازش. اور اس سازش میں جو ڈی ایس پی شاہ تھے انہوں نے اصرار کیا کہ جی پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی اس ڈیوائس کے مختلف اینگلز دیکھے گئے, کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی وہ ڈیوائس کے لگانے میں کامیاب ہو گئے تھے ان کے منصوبہ بند. ڈیوائس میں تھا کیا؟ ڈیوائس میں ان کی ایکٹیویٹی مانیٹر ہو رہی تھی کہ کس وقت نکلیں گے, کس وقت کیا ہوگا. اس ڈیوائس کے ذریعے جو ہے نا, وہ شاہ نے کہا کہ مجھے پارلیمنٹ میں جانے کی, ڈی ایس پی شاہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں جانے کی مجھے اجازت دی جائے, میں اس کی ویریفیکیشن کروں گا جو ملزموں نے بتایا تھا. لیکن پارلیمنٹ میں اجازت نہیں ملی تو ڈیوائس جو ہے اس کو چیک نہیں کیا جا سکا. لیکن بہرحال یہ جو ہے یہ بات, اچھا ایک جنرل ضیاء الحق کے حوالے سے بات آئی تھی. ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, ایک کنفیوژن یہ کریٹ ہوئی کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے, قریب بہت تھے چودھری الیاس صاحب, ان کو گاڑی دی تھی, گفٹ کی تھی ایک بڑی لینڈ کروزر. لیکن تمام اہل خانہ سے میری گفتگو ہوئی چوہدری صاحب مرحوم کے, جب میں نے ریسرچ کی اس پہ, تو وہ کہتے جی بالکل بے بنیاد بات تھی. محترمہ بہت مہربانی کرتی تھی, شفقت کرتی تھی, ہمارے گھر بھی آئی تھی, وہ ایک دفعہ تشریف لائیں وہاں گوجرا میں. لیکن یہ اس طرح کی بات کبھی آج تک نہیں ہوئی. ایک اور بات, اتنے واقعات, اتنے مقدمات, اتنی جیل, سب کچھ ہوا نا, چودھری الیاس صاحب پہ ایک بار بھی کوئی الزام لگا کہ اپنے ہاتھ سے گولی چلائی ہو. ان کے ایما پر ہوا, انہوں نے منصوبہ بندی کی, انہوں نے قتل کروایا, سازش ان کی تھی. سازش ان کی. ایک اور بات, اور وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے, چودھری صاحب اسلحے کے بڑے مخالف تھے, اسلحے کی نمائش کے بڑے مخالف تھے. 10-12 گاڑیاں ان کے ساتھ چلتی تھیں, ظاہر ہے ان کو خطرہ تو تھا نا, سیکورٹی میئرز تھے, 10-12 گاڑیاں چلتی تھیں. اور وہ گاڑی چلتے چلتے جو ہے نا, وہ اکثر دیکھتے ہیں آپ ڈالے چل رہے ہیں, آگے پیچھے چلتے ڈالے ان کے, تو بندوقیں باہر نکالتے تھے. چوہدری صاحب نے اپنے محافظوں کو یہ کہا تھا کہ بندوق باہر نہیں نکالنی. ایک دفعہ میں آپ کو ایک تذکرہ چوہدری صاحب نے کے خاندان نے مجھے سنایا. موٹر وے پہ جا رہے تھے اسلام آباد, 2-3 گاڑیاں پیچھے آ رہی تھیں. اچھا. 2-3 گاڑیاں پیچھے آ رہی تھیں. وہ ڈرائیور نے دیکھا, اس نے کہا یہ گاڑیاں ہم سے آگے نہیں نکل رہی, میں نے بار بار راستہ دیا ہے, مشکوک ہے. انہوں نے سائڈ پہ کر لی کہ نکل جائیں, نہیں نکلی. چوہدری صاحب کے محافظوں نے پیچھے آگے بھی گاڑی تھے, انہوں نے بندوقیں باہر نکال لی. اچھا. انہوں نے بندوقیں باہر نکالی کہ یار یہ آگے آئیں, تو بندوقیں باہر نکالی. چودھری الیاس صاحب نے منع کیا کہ یار میں نے آپ سے کہا کہ اسلحے کی نمائش نہیں. انہوں نے کہا چوہدری صاحب پیچھے. اچھا, چوہدری صاحب کو ایک بڑی عادت تھی, وہ بھی بہت کم لوگوں کو پتہ ہے, وہ گاڑی میں سو جاتے تھے. اچھا. پچھلی سیٹ پہ سو جاتے تھے, آرام کرتے تھے اکثر. وہ لوگ, میں نے پوچھا یہ کیوں کرتے تھے, تو ان کے ساتھی ایم این اے, ایم پیز, پارلیمنٹیرینز, دوست احباب, اقربا, رشتہ دار کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں چوہدری صاحب کو آرام کا موقع نہیں ملتا تھا. وہ 22 گھنٹے اپنے دربار میں, وہ کیا کہتے ہیں, ڈیرے پہ, دربار نہیں ڈیرے پہ لوگوں کی گفتگو سنتے تھے, ان کے مسائل حل کرتے تھے. اچھا ہارنے کے, اچھا ایک اور ذرائع تذکرہ, برسبیل تذکرہ جو کہتے ہیں, کہ چوہدری صاحب جو ہے نا
نارملی ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ الیکشن ہارتا ہے نا، جیسے الیکشن ہارے ہیں تو 2-3 مہینے کے لیے روپوش ہو جاتے ہیں. چوہدری صاحب نے اپنے دوستوں سے کہا الیکشن ہارنے، آج شکست اناؤنس ہوئی ہے، پہلی علی ظرفی کی شکست تسلیم کر لی کہ میں ہار گیا. اگلے دن صبح 9 بجے پھر اٹھ گئے، رات ساری الیکشن رزلٹ سنتے رہیے. وہ صبح 9 بجے اٹھ گئے، دوستوں کہا اچھا چلیے کدھر. انہوں نے کہا یار وہ فلاں جگہ تو نہیں، وہ جڑی اتنے مرگوئی. انہوں نے کہا چوہدری صاحب کل تو الیکشن آ رہے ہیں، ادھر تازہ تازہ ہے، ادھر مٹی بھی نہیں خشک ہوئی. انہوں نے کہا نہیں چلنا ہونا ہی ہے، چلو تیار ہو. چوہدری صاحب شکست تسلیم کرنے کے باوجود، شکست تسلیم کرتے تھے، علی ظرفی تھی، حلقے میں اسی تواتر سے جاتے تھے جس طرح روٹین میں جائیں. الیکشن ہارنے کے بعد گھر نہیں بیٹھتے تھے، اسی طرح وہ جا رہے تھے موٹر وے پہ تو بندوقیں باہر نکالی، انہوں نے کہا بند کرو. سونے کی عادت تھی، میں نے آپ کو بتایا، سادہ غذا کھاتے تھے، بہت سادہ سبزی دال. انہوں نے کہا جی کہ لباس بھی سادہ پہنتے تھے، سفید. انہوں نے کہا بندوقیں اندر کرو، بندوقیں اندر. انہوں نے کہا نہیں. وہ گاڑیاں تھوڑے فاصلے پہ آگے گئیں، انہوں نے روکا، ان کو برسٹ مارا، جو بھی کیا، جو بھی طریقہ تھا. وہ گاڑیاں روکیں اور روک کے چیک کیا گیا تو واقعتاً وہ چوہدری صاحب پہ حملہ کرنا چاہ رہے تھے. جہاں ان کی گاڑی آہستہ ہوتی انہوں نے حملہ آور کرنا تھا، لیکن جب انہیں پتہ لگا کہ محتاط ہو گئے تو وہ آہستہ ہوئے، انہوں نے اس کو پکڑ لیا. اچھا میں نے یہ سنا ہے کہ بم مار کے حملہ کرنا تھا. ان کے پاس ہینڈ گرنیڈ جو ہوتے ہیں وہ تھے، اور پھر راکٹ لانچر تک ان کی مخالفت میں استعمال ہوتے رہے. یہ سارا اسلحہ جو ہے نا جدید، ان کے مخالفین نے مجموعی طور پہ 4 قاتلانہ حملے کیے. ایک دوران پرواز ہوا، 3 اور ہوئے زمینی حملے. اچھا ان کا تعلق جو ہے الذوالفقار اس تنظیم سے تو نہیں تھا؟ یہ پیپلز پارٹی چھوڑ بھی گئے تھے ایک دور میں، لیکن کبھی ان پہ کوئی اس طرح کا الزام نہیں لگا جو اینٹی اسٹیٹ ہو. تعلقات ایسے تھے، دور دور تک لوگ انہیں ملنے آتے تھے. اور لوگ کہتے ہیں نا کہ سیاسی وہ مخالفین بھی ان کے معترف تھے، یہ بات ٹھیک ہے. کچھ کہتے ہیں جی کہ یہ اشتہاریوں کو پناہ دیتے تھے. ہاں کہا جاتا ہے، جیسے یہاں پر ٹرکا والا کے ڈیرے پر اشتہاری آتے تھے، اسی طرح جتنی ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں نیٹ پہ وہاں پر مینشن ہے کہ جتنے ملک بھر کے اشتہاری تھے وہ ان کے ڈیرے پر پناہ لیتے تھے. اچھا اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ان کا بلا ٹرکاں والے گروپ سے بڑا تعلق تھا. اکثر ڈیرے پہ بیٹھتے تھے بلے پلوان کے پاس، ٹیپو پلوان کے. ان کا ایک جو سب سے اہم میں نے پہلو دیکھا نا زندگی کا، اس چودراہٹ سے ہٹ کے ملنسار بہت تھے، ہمدرد بہت تھے، دوست دار تھے، لیکن سب سے بڑھ کے یہ کہ یار باش تھے. ان کا کوئی دوست ہے چور چکار ہے، دشمن دار ہے، مخالف ہے، کچھ ہے، تعلق پورا نبھاتے تھے. ان کی زندگی پوری وفاداری سے عبارت ہے. یہ ایک کوالٹی ہے. پھر یہ ہے کہ زمیندار تھے، بڑی زمینیں تھی، اچھے بڑے زمیندار تھے. مطلب دولت جتنی تھی وہ زمینداری سے آئی تھی، کوئی لوٹ مار قبضہ وہ اسمگلنگ کوئی کسی نے ان کے مخالف نے بھی کبھی لوٹ مار کا، قبضے کا کوئی الزام نہیں اس طرح کا لگایا. اب یہ سارے واقعات جو ہیں نا، یہ ایک الیکشن خود جیتے 3 کنزیکٹیو، میں نے بتایا پہلے ابتدا میں. کون؟ ڈاکٹر نثار، ان کے داماد، وہ جیتے. چوہدری صاحب کی بیٹی یعنی ڈاکٹر صاحب کی جو بیگم، وہ خود کمپین چلاتی تھی. اچھا جب یہ سیاست میں آئے تو وہ جو چودراہٹ کی ایک جنگ چل رہی تھی جس کے اندر قتل و غارت ہو رہی تھی، وہ تھم گئی تھی یا سیاست میں آنے کے بعد بھی قتل و غارت کا سلسلہ جاری رہا؟ یہ ڈیتھ ان کی طبی ہوئی ہے 2015-16 میں. ہاں 2015 میں ہوئی ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، سیاست میں وزیداری تھی، بدماشی نہیں تھی سیاست میں ان کی. اچھا ان کی سیاست میں، لوکل سیاست میں، چودراہٹ شروع میں ابتدا میں جب چودھری بشیر قتل ہوئے، قیوم رائی قتل ہوئے، سعید ان کے بھائی قتل ہوئے، یہ قتل جو ہے نا، اور وہ وڑائچوں کے 2 لوگ قتل ہوئے، اس وقت سیاست میں یہ تھے لیکن سیاسی آڑ نہیں استعمال کرتے تھے. ایک بہت بڑی بات ہے، جو پرانے دشمندار مخالفین ہیں نا ایک دوسرے کے، وہ سیاست میں اپنے رکھ رکھاؤ کے ساتھ قدم رکھتے ہیں.
اگر دشمنی بھی شروع ہو جائے، انتقامی سیاست بھی شروع ہو جائے، تو اسے جو ہے نا وہ ذریعہ نہیں بناتے اس طرح کے معاملات کا جس سے یہ ثابت ہو کہ چودھری الیاس جو ہیں وہ اگر پیپلز پارٹی میں تو شاید بے نظیر کا اثر و رسوخ استعمال کیا، پیپلز پارٹی کا اثر و رسوخ زرداری صاحب کو استعمال کر لیا، یا اگر نون لیگ میں ہیں ان کے مخالفین یا یہ، تو یہ میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف کا نام ایسا نہیں ہے. یہ لوگ وہ تھے جو اپنے بل بوتے پر، اپنے زور بازو پر سیاست بھی کرتے تھے، چودراہٹ بھی کرتے تھے، انتقامی سیاست بھی کرتے تھے، مخالفانہ رد عمل بھی دیتے تھے، لیکن اپنے بل بوتے پر. یہ بڑا اچھا رواج رویہ. میں قتل و غارت گری کے، خون ریزی کے بہت خلاف ہوں، اور آپ دیکھ لیں ہم مسلسل اس کی مخالفت کرتے ہیں، صلح جو لوگ ہیں ہم، لیکن اس کے باوجود یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت کی مخالفت بھی جو ہے نا وہ وزیداری کی تھی. اچھا، ان کے مرنے تک جو ان کے مخالف تھے ان سے صلح ہو گئی تھی یا مخالفت چلتی رہی، دشمنداری چلتی رہی؟ چودھری الیاس کی طبعی موت کے فوری بعد ہر طرح کی دشمنداری ختم ہو گئی. مطلب دشمنداری جیسے کہ ان کو بشیر احمد سے دشمنداری وراثت میں ملی، ان کے بعد ان کی اولاد کو وہ وراثت میں نہیں ملی. چودھری الیاس کی آنکھ بند ہونے کی دیر تھی، سارے مخالفین بھی ٹھنڈے پڑ گئے. ان کے کسی نسل میں آگے اس نے ٹریول نہیں کیا اس دشمنی نے، اور مقدمات بھی ختم ہو گئے. چودھری الیاس کے دم سے ہی سارا کچھ تھا. چودھری الیاس کی آنکھ بند ہوتی ہے، اس کے بعد کسی دشمن نے نہ ان کو للکارا، نہ انہوں نے کوئی جواب دیا. ان کے خاندان نے، ان کا خاندان بھی اس وقت تک، جب تک ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں اپنے ناظرین سے محو گفتگو ہیں، اس وقت تک اس خاندان کو الیاس چونٹھیے کا خاندان ہی کہتے ہیں. لیکن الیاس چونٹھیے کے دور کی کوئی بھی بات آپ آج اگر منطبق کرنا چاہیں کسی قصے پہ نہیں کرتے. اب یہ اسے اناؤنس صلح سمجھیں کہ یہ ختم ہو گئی دشمنی کیا، یہ باب بند ہو گیا، لیکن غیر اعلانیہ طور پہ. اس میں کوئی ابال نہیں آیا، کوئی بھونچال نہیں آیا، کسی قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں آئی، کسی نے تیلی نہیں لگائی. تیلی نہیں لگائی. تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. آئی وٹنس اکاؤنٹ میں وہاں گیا، وہاں سیاست جو ہے نا الحمدللہ خون ریزی سے پاک ہے. قتل و غارت گری تھم گئی. الیاس چونٹھیا بمقابلہ وڑائچ جنگ کم ہوئی، ختم ہوئی، جو بھی کہے نام دیں. لیکن وہاں ایک امریکی نژاد پاکستانی شہری وہ ان ہوئے ہیں وہاں کی سیاست میں. ان کا نام ہے چودھری عبدالرؤف تتلہ. اچھا. وہ گوجرا میں بڑے نامور ہیں. انہوں نے کسانوں کی لیڈرشپ سنبھال لی ہے. وہ کسانوں کی ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں. انہوں نے چودھری وڑائچ خاندان جو ہے ان کی سیاست کو چیلنج کیا ہے، اور میری اطلاع کے مطابق وڑائچ خاندان جو ہے ان کو اپنا سیاسی حریف سمجھتا ہے، اور مضبوط حریف کے طور پہ جانے جاتے ہیں وہ. اور جو چونٹیاں ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، تتلا کے ساتھ. چونٹیا ابھی تک کوئی ان کا سرگرم شخص نہیں ہے. یہ جو ڈاکٹر چودھری نثار 3 دفعہ MNA بنے، ان کی بیگم صاحبہ یہ سیاست میں ہیں. لیکن رؤف تتلہ صاحب دعویٰ نہیں کرتے کہ ہمیں ان کی حمایت حاصل ہے. لیکن رؤف تتلہ صاحب نے 3-4 شو کنزیکٹیو کیے ہیں وہاں. ایک کسانوں کا بڑا اکٹھ کیا جس میں 2,500-3,000 ہزار لوگ تھے. پھر ایک دوسرا یہ اپنے گاؤں گوجرے میں کیا. دوسرا فیصل آباد شہر میں شو کیا. اس میں ایک ہمارے نوجوان جرنلسٹ چودھری شہباز چیمہ، ان کی تنظیم کے سیکرٹری بھی ہیں کسان اتحاد کے، انہوں نے بھی ایک شو کیا اپنے علاقے میں فیصل آباد شہر میں. پھر چودھری رؤف تتلہ نے اپنے بیٹے کا ولیمہ کیا ہزاروں افراد کا. یہ سارے جو شوز تھے نا، اس سے وڑائچ خاندان کو یہ فکر لاحق ضرور ہوئی ہے. یہ بات ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ کہ سیاست میں ایک نووارد شخص آ گیا ہے.
لیکن رؤف تتلہ صاحب جو ہیں وہ امریکہ جانے کی بجائے اپنے اس علاقے میں رہنے کو ترجیح دے رہے ہیں. وہاں انہوں نے ایک گھر بنایا ہے, ایک فارم ہاؤس بنایا ہے, ڈیرا بنایا, جو بھی نام دے, اسے وائٹ ہاؤس کہا گیا ہے. امریکہ سے آئے ہیں نا, اسے وائٹ ہاؤس کہتے ہیں. ان کے ایک بھائی بھی ساتھ ہیں ان کے درمیان جو ہے نا ایک دوسرے پہ فائرنگ کے تبادلے کا بھی شکایات سامنے آئیں کس کی طرف سے؟ کہ دونوں نے ایک دوسرے پہ الزامات عائد کیے. انہوں نے فائرنگ کی, انہوں نے فائرنگ کی. مقدمات بھی درج ہوئے ہیں. لیکن میرے خیال معاملات جو ہیں کنٹرول میں ہیں. پولیس والوں نے آپس میں ان کے معاملات ان سے کہا ہے کہ بھئی یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہیں جانا. یہ ایک نئی سیاست گوجرا کی آئی ہے, لیکن فی الحال ہر طرح کی الحمدللہ خونریزی بند ہے. اب یہ سیاسی متحارب خاندان جو ہے نا, یہ پاکستان مسلم لیگ نون ورسز پی ٹی آئی ایک, لیکن یہ ولایت خاندان میں آپس میں بھی ہیں. ایک بھائی ایم پی ان کا ہے, ایک ایم این اے ان کا ہے. وہ بھائی سگے جو ہیں ان کے بھتیجے بھی آگے دوسری جماعتوں میں, مخالف جماعتوں میں. پاکستان پیپلز پارٹی بھی ایگزسٹ کرتی ہے. پرانی فیصلہ آباد ڈویژن کی تو پارٹی بڑی مضبوط تھی, پاکستان پیپلز پارٹی. اچھا, اب ایسا کوئی چانس تو نہیں کہ آگے جا کر چونٹیا یا ورائش گروپ اس میں کوئی اپنے چاچے کا, کوئی باپ کا, کوئی دادے کا بدلہ لینے آ تو نہیں جائے گا؟ یا تھم گیا سلسلہ قتل و غارت کا, یا تیلی لگ سکتی ہے؟ دیکھیں وہ تو کسی وقت بھی تیری, جو شخص ایسا سازش کا شکار ہو جائے اسے ہم روک نہیں سکتے. خدا نہ کرے ایسا ابال آ جائے. لیکن فی الحال میں نہیں دیکھ رہا ایسی کوئی بات. جیسے کہ ہم نے دیکھا نا کہ ٹیپو کے قتل کے 14 سال بعد بلاش کا قتل ہو جاتا ہے, تو ایسے معاملات تو نظر نہیں آئیں گے؟ نہیں, میرا نہیں خیال. یہ معاملات جو ہے نا یہ سیاسی مخالفت کی حد تک رہیں گے, سیاسی انتقام کی شکل اختیار نہیں کریں گے. ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ جو بلٹ ٹکا والے کا ٹیپو ان کے برخوردار کا یا ان کے بیٹے بالاج کے معاملات جو تھے نا, یہ دشمنی اس طرح کی مخالفت نہیں ہے تیفی بٹ گوگی بٹ فلاں یہ وہ. یہ میرا خیال ہے کہ اب یہ تھم ہی گئی ہے اور امید کی جانی چاہیے کہ تھم ہی رہے گی. لیکن وہاں کوئی ایک دو پولیس والوں کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ, اچھا یہ پولیس جو ہوتی ہے نا, اس کے بعض ایکٹس ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح کی دشمنداری کو ہوا دیتے ہیں, تنازعات جو ہیں ان میں بڑھوتی کا باعث بنتے ہیں. لیکن یہ معاملہ وہاں جو ہے نا فیصل آباد میں ذرا کم دکھائی دیا. ہوا ہے ایک دو ابال آئے ہیں اس طرح کے پولیس کی وجہ سے, لیکن اب میرا نہیں خیال کو کوئی ایسی کوئی بات ہو رہی ہے. بڑے سینسبلی وہ لوگ چل رہے ہیں. اور یہ جو انتظامیہ ہے توبہ ٹیک سنگھ کی اور اس کی دونوں کی, فیصل آباد کی یعنی فیصل آباد ڈویژن کی انتظامیہ, وہ جو ڈی آئی جی آر پی او جو ہیں اور جو کمشنر ہیں, جو ڈی سیز ہیں, وہ میرا خیال ہے کہ بڑی دانش مندانہ طریقے سے کام کر رہے ہیں. اور دعا یہ کی جانی چاہیے کہ یہ جو ہے نا, یہ اگر سرد موری ہے تب بھی, مصنوعی تھم جانا ہے تب بھی, اگر جنرلی ختم ہو گئی ہے تو یہ ختم ہی رہنی چاہیے. اچھا, اب جیسے ٹرکا والا گروپ تھا, تاجروں کی سیاست, چودراہٹ کی جنگ, یہ سیاست کی طرف کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے قتل و غارت جو ہے وہ چلتی رہی, تیفی بٹ, گوگی بٹ, اور ان کی آپس میں لڑائی جو ہے وہ تھمی نہیں. جیسے کہ یہاں پر دیکھتے ہیں الیاس چونٹیا, وہ سیاست میں آ گیا تو اس کے بعد جو ہے کوئی قتل و غارت, کوئی حملہ, یہ چیزیں بند ہو گئی. بٹ صاحب یہ جو لاہور کی سیاست ہے نا, یہ انتقام کی سیاست بعد میں بنی ہے, پہلے یہ تاجر سیاست تھی. یہ سارے کا سارا معاملہ شاہ عالم مارکیٹ کے تاجروں کی گروپنگ کے بعد سامنے آیا ہے نا. اچھا, مطلب تاجر سیاست سے بہتر عوامی سیاست ہے, اس میں قتل و غارت نہیں ہوتی؟ اس میں نہیں, اس میں بھی ہوتی ہے, لیکن اس میں دیکھنا یہ ہے کہ سرپرستی کون لوگ کر رہے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو گروپ ہے لاہور کے, آپ جن کے نام لے رہے ہیں, انہیں کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت کبھی نہ کبھی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی رہی. کبھی ہڑتال کے لیے, کبھی ہڑتال روکنے کے لیے, کبھی ہڑتال کروانے کے لیے, کبھی روکنے کے لیے. ایک دوسرا اپنے بندے جتانے کے لیے. اس خاندان کے جو سربراہ ہیں تیفی بٹ خاندان کے, خواجہ اظہر گلشن, پاکستان کی ہر تاجر تنظیم کے سربراہ رہے وہ, کسی نہ کسی شکل میں, کبھی چیئرمین کی شکل میں, کبھی صدر کی شکل میں, کبھی سینئر نائب صدر کی شکل میں, کبھی ویسے ہی سربراہ کہلائے. اور ان جماعتوں کے, ان تنظیموں کے جو فیڈریٹنگ باڈیز ہیں, قومی تاجر اتحاد, ساری تنظیموں کی ڈویژنل ہیڈ, جو باقاعدہ طور پہ یہ فیڈریشن تھی, فیڈریٹنگ باڈی, اس کے سربراہ بھی رہے وہ.
اب انہیں آپ یہ دعویٰ ہے ان کا کہ پٹواری سے پریزیڈنٹ تک ان کے تعلقات ہیں رہے، عسکری قیادت ہو، سیاسی قیادت ہو، سماجی قیادت ہو، سب میں وہ ان تھے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا پرائم منسٹر ان کے گھر آتے تھے، بڑے بڑے جرنیل اب ریٹائرڈ ہو گئے، کئی بیچارے اس دنیا فانی سے چلے گئے، ان کے ساتھ ملاقاتیں ان کی ہوتی تھی. اچھا، جیسے گوگی بٹ سے جب میں نے پوچھا یہ کہ یہ دشمنی کس چیز کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ گوگی بٹ کے مطابق اسے لگتا ہے کہ یہ جیلسی کی وجہ ہے کہ گوگی بٹ تیفی بٹ کی طرف جو ہے وہ وزیر اعظم آ رہے ہیں. جتنے سیاستدان، جتنے لیڈرز، بے نظیر بھٹو صاحبہ سے لے کر آپ دیکھ لیں عمران خان، مشرف، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، جتنے لوگ ہیں، عمران خان صاحب، وہ سب گئے. اور دوسری طرف جو ٹرکا والا گروپ ہے وہاں پر لوگ نہیں جاتے تھے. یہاں پر یہ تاجر لیڈر بنے، ان کو سربراہ کے طور پہ موقع ملا، یہ سربراہ بنے. جو ٹرکا والا ہے ان کو اس طرح کے عہدے نہیں ملے. تو کیا آپ کو لگتا ہے جیلسی تھی یا کوئی اور وجہ تھی دشمنی کی؟ آپ نے بڑے بڑے سیاستدانوں کے نام لیے، ان کے گھروں میں جاتے تھے اہم مواقعوں پر. اہم موقع جو ہیں، اہم مواقع ایسے تھے جن میں جاتے تھے. کچھ سے ملاقات کرنے خود جاتے تھے، سب تو گھر نہیں گئے نا، کچھ ملاقات کے لیے جاتے تھے. لیکن بلا ٹرک والا کے ڈیرے پہ میں نے بڑے بڑے پولیس افسر دیکھے. ان کی سیاست قومی سیاست بھی کہی جا سکتی ہے، کشمیریوں کے، تیفی بٹ خاندان کی، اظہر گلشن خاندان کی. اور ادھر پولیس افسروں کی چودراہٹ، ان کی سیاست پولیس افسروں کے گرد محور کے طور. کیوں؟ یہ بات سوچنے والی ہے کہ پولیس والے میں نے کئی ایسے دیکھے جو صبح بیٹھے ہوئے ہیں تیفی بٹ کے طرف، خواجہ اظہر گلشن کی طرف، گوگی بٹ کے گھر پہ نسبت روڈ والے گوال منڈی میں، اور شام کو وہ بلے کے ڈیرے پہ. اب اس طرح کے پولیس والے جو ہیں نا، وہ معاملات کو بڑھانے کا موجب بنے. اب ہوتا کیا ہے، پھر وہ یہ کہتے ہیں، ایک وقت آیا نا، مجھے ایک ایس ایس پی کا پتہ ہے، اس وقت ایس پی انویسٹیگیشن تھے، انہوں نے ایوان عدل کیس میں یہ مشورہ دیا کہ یہ 2 نام یہ ڈال دو، یہ 2 نکال دو. پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ ان پولیس والوں نے ایک جھوٹا مقدمہ درج کر کے ایک شخص کو لوئر مال کی حوالات میں بند کروایا، اور ان کے گھر کا ایک بندہ، ایک نوجوان بیٹا ان کا، وہ بینت چھڑی لے کے حوالات میں اس کو مارتا رہا اپنے مخالف. آنکھوں دیکھا واقعہ. یہ جو واقعات ہیں نا، ان میں سیاستدانوں کا اتنا رول نہیں ہوتا جتنا پولیس افسروں کا ہوتا ہے. بعض سیاسی لیڈر بھی شامل رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کے ساتھ یہ جو دشمندار لوگ ہیں یہ بریکٹ بھی ہوتے رہے ہیں. شالم کی تاجر سیاست میں اظہر سید بٹ مرحوم، مقصود بٹ مرحوم، ان کے بیٹے شاہد مقصود وغیرہ بھی سارے، پھر جناب خوشنود بٹ، خواجہ اظہر گلشن، تیفی بٹ، بئی پہلوان، بچو پہلوان، ٹیپو، بلا، کسی انڈائریکٹلی بالواسطہ طور پر خواجہ خاندان، سعد رفیق، سلمان رفیق، ان کی والدہ مرحومہ ایم پی رہے یہاں کے، وہ کہیں نہ کہیں آپ کو دکھائی دیں گے کسی نہ کسی حیثیت میں. اب اگر وہ لوگ صلح کی کوشش کرتے سنجیدگی کے ساتھ، تو بلے کے والد مرحوم وہ نہ قتل ہوتے، پھر بلا قتل نہ ہوتا، پھر ٹیپو نہ ہوتا، پھر بلاج نہ ہوتا. اچھا، یہ جو چوتراہٹ ہے یہ خون کیوں مانگتی ہے ہمیشہ؟ میں نے ایک جملہ کہا تھا آپ کے کسی پروگرام میں کہ جیل کی زبان میں ایک مقولہ ہے باقاعدہ، رہندی نہیں. رہندی نہیں. یہ رہندی نہیں کہ عزت نہیں رہتی، احترام نہیں رہتا، ساکھ نہیں رہتی، چودراہٹ نہیں رہتی، بدماشی نہیں رہتی. اسے جس معنوں میں رہے کہ رہندی نہیں. اب یہ رہندی نہیں جو ہے نا، یہ بٹ صاحب ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ناک کٹ گئی میری ہے، کہ ناک کٹ جائے گی اگر یہ ہوا. اگر یہ قتل و غارت گری تھم جائے، اس کو کسی جگہ
آپ کوئی ایسا بیریئر کھڑا نہ کریں. تو جس کا آخری واقعہ جس کے ساتھ پیش آیا ہوتا نا, وہ کہتا ہے کہ یار میں نے ابھی تک بدلہ نہیں لیا, میری ناک کٹ گئی, لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ یار تو ایڈا ڈرپوک ہے, ایڈا بزدل ہے کہ پیو مروا لے پرا مروا لے, ہن تو صلح کر کے بہ گئے ہیں, خاموش ہو گئے ہیں. تو یہ رہندی نہیں جو ہے نا, یہ ایک نئے قتل کی راہ ہموار کرتی ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ یہ لوگ جو چودراہٹ کی جنگ میں شامل ہوتے ہیں, ان کا ہوتا ہے کہ تھانے جائیں تب, حوالات جائیں تب, جیل جائیں تب, ان کی چودراہٹ برقرار رہے. یہ جیل میں بھی اوف یار کیا بات ہے ساڈے بندے دی, انہیں کیا جیل کٹی. جیل کاٹنا بھی فخری انداز میں بیان کرتے ہیں کہ اگر پروٹوکول کے ساتھ چودراہٹ کے ساتھ کاٹی گئی ہو, لیکن اگر کم مائیگی, مایوسی, کمزوری کے ساتھ کاٹی گئی ہو تو پھر وہ کہتے ہیں کہ رہندی نہیں, پھر وہ تیار ہو جاتے ہیں ایک نئے واقعے کے لیے. تو یہ ایک ایسا وشیش سرکل, منحوس چکر, یہ ایک ایسا منحوس چکر ہے جس میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ چودراہٹ جاگ اٹھتی ہے. اچھا یہ چودراہٹ جو ہے نا, یہ آپ کے اندر کا چودھری ہے, باہر کا چودھری نہیں ہے. جو نئی مسوا دکھائی دے رہا ہے, علی بٹ دکھائی دے رہا ہے, یہ چودھری نہیں ہے. اس نئی مسوا کے اندر جو چودراہٹ ہے وہ باہر ابل کے آ جاتی ہے, جو علی بٹ کے اندر چودراہٹ ہے وہ ابھر کے آتی ہے. تو وہ آ کے ایک نئے قتل کا پیش خیمہ ہوتی ہے. اور وہ آج تک جو معاملات چل رہے ہیں, یہ دشمنی کو, مخالفت کو, چودراہٹ کو بڑھوتی اس لیے مل رہی ہے, بڑھاوا اس لیے مل رہا ہے کہ ہم اس کے آگے بیریئر نہیں کھڑا کرتے. اب میرا خیال ہے کہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں نا, اس میں جو حکومتی مناصب پر فائز لوگ ہیں نا, ان کو چاہیے کہ وہ قدم بڑھائیں. اور یہ دشمنیاں اس طرح کی ہوتی ہیں جو اپنا اثر و رسوخ, اپنے اداروں کا اثر و رسوخ دیانتداری کے ساتھ, دانش مندی کے ساتھ, مخلصانہ سنجیدگی سے رول پلے کریں, اور اس طرح کے معاملات کو بڑھانے کی بجائے ان میں کمی لانے کی ساری تمام تر کوششیں جو بارآور بھی ثابت ہوں گی انشاءاللہ, انہیں بروکار لانا چاہیے. اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ کس کی کہانی سننا چاہتے ہیں ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں, اور اگر چینل کے بارے میں آپ کوئی بھی اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم سے شیئر کریں.